بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 291 ہے اور آج سورہ آل عمران کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 119۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ہاں انتم اولئک، خبردار تم ہی وہ لوگ ہو، تحبونہم کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو، ولا یحبونکم اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، وتؤمنون اور تم ایمان رکھتے ہو بالکتاب کلی، سب کتابوں پر، وَإِذَا اور جب لقوکم وہ تم سے ملتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلو وہ تنہا ہوتے ہیں، عدو تو وہ کاٹتے ہیں، علیکم تم پر، الانامل انگلیاں، من الغیظ غصے سے، قل کہہ دیجئے موتو تم مر جاؤ، بغیظکم اپنے ہی غصے کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ علیم بذات الصدور دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، دیکھو تم تو ایسے ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم تو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان لے آئے، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں تو تمہارے خلاف غصے کی مارے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں خود مرے رہو، اللہ سینوں میں چھپی ہوئی بات خوب جانتا ہے۔ اس آیت میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تم لوگ تو اتنے سادہ انسان ہو کہ ان دشمنوں سے محبت کرتے ہو۔ دوسری بات، حالانکہ وہ دشمن تم سے ہرگز محبت نہیں کرتا ہے۔ تیسری بات، تمہاری شان تو یہ ہے کہ تم پوری کتاب پر ایمان لاتے ہو۔ چوتھی بات، ان دشمنوں کی حالت یہ ہے کہ جب یہ تنہائیوں میں جاتے ہیں تو تمہارے غصے کی اپنی انگلیاں دانتوں سے کاٹ لیتے ہیں۔ پانچویں بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان دشمنوں سے کہیے کہ تم مر جاؤ اس جلن میں۔ چھٹویں بات، اللہ تعالیٰ اس قدر زبردست علم والے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اس کا پورا علم رکھتے ہیں۔ بزرگان محترم، اس آیت میں پچھلی آیت کا بقیہ مضمون مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو ان کی غفلت پر سرزنش اور تنبیہ کی گئی ہے کہ تم تو ہو کہ دشمنوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہو، حالانکہ وہ تم سے دلی محبت رکھتے ہی نہیں۔ مسلمانوں، تمہاری وسعت ظرفی اتنی ہے کہ تم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، تم تورات، انجیل اور زبور سب پر ایمان رکھتے ہو جو موسیٰ اور عیسیٰ وغیرہ پر نازل ہوئی۔ مسلمانوں، تم تو زبور اور دیگر صحیفوں پر بھی ایمان رکھتے ہو۔ یہ تمہاری کشادہ ظرفی ہے۔ یہ تمہارے دشمن اس قدر کمزور اور نکمے لوگ ہیں کہ محمد عربی پر اتری ہوئی آخری آسمانی کتاب پر وہ ایمان نہیں رکھتے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تمہارے سامنے تو دوستی کا چہرہ دکھلاتے ہیں، مگر ان کے اندر کی کیفیت یہ ہے کہ جب وہ تم سے جدا ہوتے ہیں اور یہ دشمن جب تنہائیوں میں ہوتے ہیں، تمہارے غصے کے اپنی انگلیاں اپنی ہی دانتوں پر رکھ کر کاٹ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دشمنوں پر اپنے غصے کا اظہار فرماتے ہوئے نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ اے دشمنوں، تم اپنے غصے میں خود ہی مر جاؤ، منہ تو بھی کہہ دیکھو۔ یاد رکھو کہ تم اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں اپنے دلوں میں جو دشمنی، حسد، بغض اور کینہ رکھتے ہو، اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشی باتیں اور تدبیریں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کے اندر کی باتوں کا پورا علم ہے، اور جب ہے علم تو پھر تو وہ سزا تم کو دے گا، تم کو ٹھکانے لگائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔